اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں بالکل خیر و عافیت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بالکل خیریت سے ہوں گے اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے اور اپنی بساط کے مطابق آپ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے اوپر اپنا رحم فرمائے، ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، ملائیشیا دنیا کا ایک ایسا ملک ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ واحد ملک ہے جہاں مساج کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملائیشیا کا کیپٹل ہے کوالالمپور، تو کوالالمپور کا ایک ایریا ہے جس کا نام ہے بکت بنگتن۔ یہ ایک بہت بڑا اس کا ایک ایریا ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا لمبا چوڑا بازار ہے جس کی دونوں سائڈوں پہ مساج سینٹر بنے ہوئے ہیں، اور بھی شاپس ہیں جیسے شوز کی ہیں، ہوٹلز ہیں، مساجد ہیں، کلوتھ کی شاپس ہیں، لیکن مساج سینٹر اس بازار کے اندر زیادہ ہیں۔ اور یہ جو مساج سینٹر ہیں یہ لیگل ہیں، گورنمنٹ نے ان کو لائسنس ایشو کیے ہوئے ہیں اور ان مساج سینٹر کے اندر کام کرنے والے لوگ بہت پروفیشنل اور ایکسپرٹ ہیں۔ تو مساج جو ہے یہ 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ہاتھوں کے ساتھ، یعنی جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی مسئلہ ہے، مساج کی ضرورت ہے، تو وہ جو ایکسپرٹ وہاں لوگ ہیں وہ ہاتھوں کے ساتھ مساج کرتے ہیں، مختلف اینگل سے، مختلف طریقوں سے، لیکن صرف ہاتھ یوز کرتے ہیں۔ مطلب پہلے کوئی آئل یوز کر لیا اور پھر ہاتھوں سے اس آئل کو سکن کے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ مختلف قسم کے سٹون ہوتے ہیں جن کے ذریعے مساج کیا جاتا ہے، اور وہ سٹون خاص قسم کے ہوتے ہیں، بڑے ملائم سے، مطلب اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں، ہمارے ایریا میں جو گیٹے ہوتے ہیں، گیٹے آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس ٹائپ کے سٹون ہوتے ہیں، لیکن ان کے سائزز مختلف ہوتے ہیں، ان کی اقسام مختلف ہوتی ہیں اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان سٹون کو تھوڑا سا گرم کر کے، تھوڑی سی ہیٹ دے کے استعمال کیا جاتا ہے، بعض اوقات ہیٹ وغیرہ نہیں دی جاتی اور ویسے ہی ان کو باڈی کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے مساج کا کہ لکڑی کے کچھ ٹولز بنے ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ مساج کیا جاتا ہے، اور یہ جو ووڈن ٹولز ہیں ان کو کس جگہ پہ کیا پرابلم ہے اور اس جگہ پہ کون سا ٹول یوز کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، یہ اصل میں اس کا جو سیکرٹ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ ساری میں نے ادھر سے ہی سیکھی ہیں، ملائیشیا سے، اور یہ بہت اچھا طریقہ علاج ہے، ووڈن تھراپی ہم عام زبان میں سے کہتے ہیں۔ تو یہ جو ووڈن تھراپی ہے اس سے پٹھوں کے جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، دردیں ہیں، اس طرح کے جتنے بھی ایشوز ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ایک طریقہ علاج ہے۔ تو ابھی میرے پاس سٹون تو نہیں ہے وہ جن کا میں نے ذکر کیا، لیکن کچھ ووڈن ٹولز ہیں جو میں یوز کرتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں وہ انٹروڈیوس کروا دوں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کون سے ٹولز ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو وہ سارے کے سارے ٹولز دکھاتا ہوں۔
سب سے پہلے ایک یہ چیز ہے، یہ اس کی خاص قسم کی شیپ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے یہ سارے حصے جو ہیں یہ استعمال میں آتے ہیں. مطلب یہ خاص جو اس کا ایک ڈیزائن کیا گیا ہے وہ بڑی مہارت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور یہ سارے جو زگ زیگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ سارے جو کرو نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان کا ہر حصے کا، ہر کرو کا الگ الگ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. یہ جو ٹول ہے یہ کندھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ہمارے جو کندھے ہیں، کندھوں کے جو جوائنٹ ہیں، یہاں جتنے بھی پرابلم آتے ہیں اس ٹول کے ذریعے ان کا مساج کیا جاتا ہے، اور یہ ٹول یوز کر کے تو ان پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے یہ چھوٹا سا ٹول. یہ استعمال کیا جاتا ہے ٹہنوں کے لیے، پاؤں کے پرابلمس کے لیے، اور انگلیوں کے درمیان جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پین ہوتا ہے یا اور کوئی اس طرح کے مسائل جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے درمیان جو ایشوز آتے ہیں، ان کے سلوشن کے لیے یہ ٹول استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ٹول ہے وہ یہ ہے. یہ ٹول جو ہے یہ پیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے اور بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے یہ ٹول استعمال ہوتا ہے. اس کی خاص تکنیک ہے جس سے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور یہ بہت ایفیکٹو ہے پیٹ کے چربی کم کرنے کے لیے اور پیٹ کے مسائل کے لیے. اور سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے یہ ٹول. یہ بھی پیٹ کے لیے ہے، خاص طور پہ یہ پیٹ کے لیے ہے، لیکن بعض اوقات اس کو بیک کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ خصوصی طور پہ پیٹ کے ہی لیے ہے. پیٹ کی چربی اگر بڑھ گئی ہوئی ہے، پیٹ آپ کا بڑا ہوا ہے، تو اس کے سائز کو کم کرنے کے لیے، اس کے سائز کو ریڈیوس کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد اس ٹول کا نمبر آتا ہے. یہ جو ٹول آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ٹول ہے یہ بیک کے لیے ہے. ہماری یہ گردن سے لے کے اور نیچے تک اگر آپ کو درد رہتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. اس کی بناوٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی جگہ سے اس کی موٹائی جو ہے وہ کم ہے، کسی جگہ سے اس کی موٹائی زیادہ ہے، تو یہ بیک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ دوسرا جو ٹول ہے اس سے ملتا جلتا وہ یہ ہے. یہ بھی بیک پرابلمس کے لیے ہے. بیک میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ ٹول استعمال ہوتا ہے. اس کا یہ حصہ اور یہ حصہ یہ دونوں سیم ہیں، جبکہ یہ سینٹر والا حصہ جو ہے یہ سیم نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس کا خاص استعمال ہے بیک کے لیے. اس کے بعد ووڈن ٹول میں ایک یہ ہے، یہ والا. یہ خصوصی طور پر جو ہے بنایا گیا ہے پنڈلیوں کے مسائل کے لیے. یہ خصوصی طور پر پنڈلیوں کے استعمال کے لیے یہ تیار کروایا گیا ہے، اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. اگر آپ کو پنڈلیوں میں پین رہتا ہے یا بعض اوقات پنڈلیوں کے اندر کچھ جو ہے وہ گلٹیاں سی بن جاتی ہیں، تو ان کو ریموو کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اس ٹول کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد ایک یہ ٹول ہے. یہ یہاں سے اس کی موٹائی زیادہ ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوتی یہاں سے بالکل کم ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں سے بڑھتی بڑھتی یہاں زیادہ ہو جاتی ہے. یہ سرا
اور یہ سرا یہ برابر ہیں اور سینٹر سے یہ تھوڑا سا کم ہے. یہ جو ہے یہ ران کے لیے ہے، یعنی گھٹنے سے لے کے چولہے تک کا جو حصہ ہوتا ہے اس پر اس کا استعمال ہوتا ہے، جہاں گوشت زیادہ ہوتا ہے اس حصے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ملائیشیا کے اندر تو بہت عام ہے، اور چائنا کے اندر بھی یہ کافی حد تک ٹولز جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں، لیکن ملائیشیا کے اندر اس کا زیادہ استعمال ہے اور بہت اچھا رزلٹ ہے. اور میں کافی عرصے سے یہ استعمال کر رہا ہوں، تو بہت اچھا اس کا رزلٹ آتا ہے. عام زبان میں مطلب ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے ووڈن تھراپی. تو اگر آپ کو پٹھوں کا کوئی مسئلہ ہے، مسلز کا پرابلمس ہیں آپ کو اور دردیں رہتی ہیں، تو اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ یہ ووڈن تھراپی کروا سکتے ہیں. اور اس کے کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، مطلب اس کا انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. تو اس طریقہ علاج کی طرف آپ توجہ دیں. ایک تو یہ سستا ہے، ایفیکٹو ہے اور یہ نیچرل ہے، مطلب یہ جو ہے اس کا کسی قسم کا کوئی آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ ہے کہ بعض لوگ ان کو میڈیسن لینا یا طرح طرح کی مالشیں کرنا، مالش کے اندر ظاہر ہے ایک سمیل ہوتی ہے اور میڈیسن بعض لوگ جو ہیں وہ کھانا پسند نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ طریقہ علاج بہت اچھا ہے. آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. تو چلتے چلتے میں آپ کو تھوڑا سا ملائیشیا کے بارے تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں کہ ملائیشیا انتہائی خوبصورت ملک ہے. نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، دریا ہیں، اس طرح، اور لوگ بہت اچھے ہیں وہاں کے. اچھا یہاں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ملائیشیا اور ساؤتھ کوریا، ان میں ایک چیز تو بالکل مشترک ہے اور ایک چیز بالکل بھی میچ نہیں کرتی. جو چیز ایک دوسرے سے میچ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیچرل بیوٹی. مطلب جب آپ باہر نکلتے ہیں ملائیشیا میں تو جس طرح کی آپ کو بیوٹی، خوبصورتی، گرینری اور سین نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح کی آپ کو ساری چیزیں ساؤتھ کوریا کے اندر نظر آتی ہیں. تو جو چیز میچ نہیں کرتی وہ یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا کے اندر فارنر جب جاتے ہیں جاب کے لیے تو ان کو بہت اچھی جابس مل جاتی ہیں، اور اگر ایک جاب اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ دوسری جاب پہ چلے جاتے ہیں، دوسری پسند نہیں آئی تیسری کر لیتے ہیں. وہاں بہت زیادہ مواقع ہیں جابس کے لیے، اور پھر سیلریز بہت زیادہ ملتی ہیں وہاں ساؤتھ کوریا میں. یعنی آج کل کی اگر میں بات کروں تو عام بندہ جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے جو ہے نا آسانی سے کما لیتا ہے. تو جو تھوڑا محنت کرنے والا ہے یا تھوڑا ٹیکنیکل مائنڈڈ ہے وہ اس سے زیادہ پیسے کما سکتا ہے. جبکہ ملائیشیا کے اندر ڈیوٹی آورس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی 12 گھنٹے، اور عام جو سیلری وہاں چلتی ہے وہ 800 رنگٹ ملتا ہے صرف، جو کہ بالکل تھوڑی سی اماؤنٹ بنتی ہے. ملائیشیا کے اندر جو لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، یا جو وائٹ کالر جاب کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، عام لوگوں کے لیے وہاں کوئی اسکوپ نہیں ہے. اچھا ایک اور میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا دوں کہ ملائیشیا کے اندر جب بھی کوئی نیا بندہ جاتا ہے تو وہ بالکل ورطۂ حیرت میں چلا جاتا ہے. وہ حیرت والی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں ملائیشیا کے اندر تقریباً ہر روز بارش ہوتی ہے. اگر ہر روز نہ ہو تو ایک دن چھوڑ کے دوسرے تیسرے دن بارش ہوتی ہے، اور بارش کوئی مطلب جسے ہم کہتے ہیں نا کن من، ایسا نہیں ہوتا.
بلکہ موسلادھار بارش ہوتی ہے اور بہت تیز بارش ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو بارش کے ساتھ جو یعنی پریشان کن بات ہے نا، ایک اگلی میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ بارش کا پانی جمع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا انہوں نے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ تو جو حیرت والی اور پریشان کن بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ بارش کے ساتھ بادل گرجتے ہیں، اور ان بادل کے گرجنے کی جو آواز ہے، میرے خیال میں آپ نے زندگی میں کہیں اتنی زیادہ کڑک اور اتنی زیادہ تیز آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اور پہلی دفعہ جانے والا بندہ جو ہے نا، وہ تو بالکل جو ہے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے، اتنی تیز آواز ہوتی ہے۔ اور میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ مطلب جو اتنی آواز آ رہی ہے بجلی کی، تو کیا یہ بجلی گرتی بھی ہے؟ آسمانی بجلی جو ہے یہ لائٹننگ جسے کہتے ہیں، یہ گرتی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، یہ اکثر اوقات گرتی ہے بلڈنگز کے اوپر، لیکن اس چیز کو میں پہلے ہی جانتا تھا۔ کویت کے اندر بھی میں نے یہ چیز دیکھی، بلکہ ہم ڈرائنگ بناتے تھے لائٹننگ کی باقاعدہ، کہ ہر بلڈنگ کے اوپر نا ایک سسٹم لگا ہوتا ہے، جب وہ آسمانی بجلی گرتی ہے تو وہ اس بجلی کو وہ سسٹم کے ذریعے وہ آسمانی بجلی جو ہے وہ بغیر کسی نقصان پہنچائے وہ سیدھی زمین کے اندر چلی جاتی ہے، اور جانی اور مالی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی وہاں کی عجیب بات ہے۔ ایک تو روز بارش کا ہونا، اور روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کے، اور بارش کا ہونا اور بہت زیادہ بارش کا ہونا، بڑی تیز بارش کا ہونا، اور دوسرا بجلی کا کڑکنا اور بہت تیز آواز کے ساتھ کڑکنا، یہ حیرت انگیز باتیں ہیں۔ اچھا، 2-3 گھنٹے تو بارش مست ہوتی ہے اور بڑی موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ تو جب پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ مطلب اتنی زیادہ بارش ہو چکی ہے، تو میں نے باہر جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ اب باہر تو بڑا کیچڑ ہوگا، پانی ہوگا، بڑا اس طرح کا کوئی ایشو ہوگا، لیکن میں جب باہر نکلا تو پانی بالکل غائب تھا۔ بس سڑکیں جو ہیں نا وہ گیلی تھیں، کہ مطلب یوں لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر جیسے پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، کوئی پانی جمع نہیں تھا، کوئی کیچڑ نہیں تھا۔ تو میں جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ میں آرکیٹیکٹ بھی ہوں، تو اس حوالے سے میں نے اس کا پھر تھوڑی دلچسپی لے کے یہ سارا جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ انہوں نے پانی کا کیا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو وہ میں سمپل سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، کہ ہر علاقے سے چھوٹے چھوٹے نالے جو ہیں نا وہ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے نالے پانی کو فوراً کھینچ لیتے ہیں، اور وہ چھوٹے نالے جا کے بڑے نالے میں گر جاتے ہیں، اور وہ بڑا نالہ جو ہے وہ ایک نہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ سارا پانی سیدھا سمندر کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی حیرت انگیز اور انٹرسٹنگ چیزیں تھیں ملیشیا کے اندر جو میں نے دیکھی، اور ملیشین لوگ بہت اچھے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو انفارمیشن یہ بھی دیتا چلوں کہ ملیشیا کے اندر 3 قومیں آباد ہیں۔ ایک تو ملیشین ہیں جن کو ملے کہتے ہیں، یہ بڑے سادہ اور بڑے پولائٹ اور سافٹ ہارٹ، نرم دل لوگ ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ بہت سارے چائنیز ہیں جن کے پاس ملیشیا کی نیشنلٹی ہے، سیکنڈ نمبر پہ ان کی تعداد ہے، اور تیسرے نمبر پہ انڈیا کے کچھ لوگ ہیں، شاید ملیالم ہیں یا کوئی خاص ایریا ہے، اس ایریا کے لوگ ہیں، ان کے پاس نیشنلٹی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اب ملائیشیا جو ملک ہے نا، یہ صرف ملائیشین کا نہیں بلکہ یہ 3 قوموں کا ایک ملک ہے۔ تینوں قومیں ہی اپنے آپ کو ملائیشین کہتی ہیں اور کہہ سکتی ہیں۔ تو مین جتنی جابس ہیں یا ٹیکنیکل جتنی جابس ہیں، وہ ساری کی ساری سنبھالی ہوئی ہیں چائنیز نے، اور بعض اوقات تو میں نے دیکھا، بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ ملے جو ہیں، اصل ملائیشین جو ہیں، وہ چائنیز کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں تھیں ملائیشیا کے متعلق۔ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو یہ خاص طور پہ آج میں نے جو ویڈیو بنائی ہے، یہ ووڈن ٹولز آپ کو دکھانے تھے اور ان کا فنکشن بتانا تھا، اس حوالے سے بنائی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میں اجازت چاہتا ہوں
وآخر دعوانا